پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو جو ہے کافی حد تک ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کیا کشیدگی کی صورتحال ہے اور پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ کس طرح افغانستان میں داخل ہو چکی ہے، مختلف ایریاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب کچھ مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس مرتبہ صرف اور صرف پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے نہیں بلکہ افغانستان کے اپنے اندر سے بھی جو ہے مختلف گروپوں کی لڑائیوں کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان جو ہے وہ اس وقت کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور کس طرح کوشش کر رہا ہے کہ اس لڑائی کو جو ہے رکوا دیا جائے، لیکن فی الحال ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو یہ لڑائی اس وقت ختم نہیں ہو رہی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ سب سے پہلے جو پچھلے 12 گھنٹے کی اب تک کی تازہ اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جس میں ظاہری بات ہے جو ان کا کیپٹل ہے کابل اسے بھی اب ٹارگٹ کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ قندھار کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ننگرہار جو ہے اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ وہ بڑے شہر ہیں جن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ پچھلے ویلاگ میں جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تب تک ان بڑے شہروں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، یہ زیادہ تر جو اسکلیشن تھی یہ آپ کو بارڈر ایریاز کے اندر جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی تھی، لیکن اب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب تقریباً 200-250-300 کلومیٹر اندر جا کے بھی جو ہے وہ ان مختلف سپاٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے جب پاکستان کی جانب سے ایئر سٹرائکس کیے گئے تھے تو وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن طالبان رجیم کے جو دفاتر تھے انہیں ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی ہے اور اب جو طالبان رجیم کے مختلف دفاتر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اب اپنی اسٹریٹجی کو مزید ایک سٹیپ جو ہے وہ اوپر بڑھا دیا ہے اور یہ ایسکلیشن لیول جو ہے اب پہلے سے زیادہ انکریز کر چکا ہے، کیونکہ اب یہ جو ان کی رجیم بیٹھی ہوئی ہے ان کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کا جو پاور انفراسٹرکچر ہے اسے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آخری جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے وہ آج صبح ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے جو ہے وہ اب تک ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، 200 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں افغان طالبان کے دفاعی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے جس میں مزید ہلاکتوں کا امکان ہے۔ افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، 9 پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز اور 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں اور پاکستان نے مؤثر جوابی کارروائی جو ہے وہ ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ آج صبح تک کی جو ہے وہ صورتحال ہے جو ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ چند تصویریں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ذرا سامنے یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ جناب یہ طالبان جو ہے وہ کس طرح پاکستان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ذرا اس آپ تصویر سے دیکھیے گا۔ یہ بیسکلی ایک ہموی ٹرک ہے جو بیسکلی امریکنز کا ہوتا تھا اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر ان کے پاس کوئی فائر پاور ہے بھی یا وہ جس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ کن چیزوں کے استعمال کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہموی ٹرک ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ZU-23-2 اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہے وہ اس کے اوپر فٹ کی ہوئی ہے۔ اینٹی ایئر کرافٹ گن کے لیے وہیکل کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کو ہموی کے اوپر ہی جو ہے وہ انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور پیچھے اس بندے کو ذرا دیکھیے گا، وہ دوربین کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی فائٹر پلینز کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مطلب آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دوربین کے ذریعے جو ہے وہ اب دور چلے گئے ہیں کہ آپ ایئر کرافٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں ان اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ذریعے، ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس سسٹم ہے کوئی نہیں، میک شفٹ طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو وہاں سے آئی ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے بیسکلی میڈیا اپنے پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے ذریعے یا میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اسے جاری کیا کہ جناب دیکھیں ہم پاکستان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ آبویسلی ان کے ذریعے جو ہے وہ کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس کا صرف ایک مثال ہے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ایک فوٹیج ہے جو سامنے آئی ہے، جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اب افغانستان کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ انٹرنل فائٹنگ بھی جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ جب پاکستان یہ اٹیکس کر رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ایک انٹرنل فائٹنگ کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہ ایک فوٹیج ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہوں تاکہ آپ اس فوٹیج کو ذرا سن سکیں۔ همچنان صدای فایر دافع هوا بعد مرکز شفافانه استماعی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی جو پریزیڈنشل پیلس ہے، جو صدارتی محل ہے کابل کا، یہ اس کے پاس جو ہے یہ فائرنگ کی آوازیں جو ہے سنی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو فائرنگ ہے یہ آبویسلی کوئی جو بڑی گنز ہوتی ہیں یا جو وارز کے اندر استعمال ہوتی ہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی گن ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ اب اس کے یہ اس طرح کی فائرنگ کی آوازیں جو ہیں وہ صدارتی محل کے پاس بھی جو ہے وہ سنی گئی ہیں اور وزارت دفاع جو کابل کی وزارت دفاع ہے اس کے پاس بھی فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اب چند اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ طالبان رجیم ہے
اور ان کے درمیان جو مختلف گروپس ہیں شاید وہ پاور ٹیک اوور کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ اس وقت اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک انٹرنل فائٹنگ جو ہے وہ شروع ہوگی. بٹ آبویسلی افغانستان کے اندر جو ہے وہ میڈیا کافی حد تک سینسرڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ ظاہری بات ہے جرنلسٹ کے لیے رپورٹ کرنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو جو ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہاں پہ سلسلہ چل کیا رہا ہے. لیکن انٹرنل رپورٹس جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر چیٹر جو ہے وہ اس قسم کی آ رہی ہے کہ شاید اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ مختلف چیک پوسٹ اور چوکیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے جاری ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے انگور اڈا سیکٹر میں افغان پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے. افغان چارلی پوسٹ اور افغان بابری پوسٹ کو جو ہے مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے باجوڑ میں افغان طالبان کی 2 چوکیاں جو ہے وہ تباہ کی ہیں اور افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر بھی قبضہ کیا ہے. پاک فوج کی کارروائی پر افغان طالبان پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے, جبکہ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی جو ہے وہ تباہ کیا ہے. ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو پاکستانی فوجی جوان ہے جو انہوں نے افغان پوسٹوں کے اوپر جو قبضہ کیا ہے, تو وہیں پہ یہ فوٹیج دیکھیے گا جس میں ایکچولی اس پوسٹ کے اوپر جو طالبان رجیم کا جو جھنڈا ہے جو وہاں پہ لہرایا جا رہا تھا, وہاں سے اس جھنڈے کو جو ہے وہ پاکستانی فوجی جو ہے اسے وہاں سے اتارتے ہیں اور ذہن میں رکھیے گا اتارتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کی جا رہی, کوئی بدتمیزی نہیں کی جا رہی, اس کے طریقے سے جو ہے وہ فولڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستانی جھنڈا جو ہے وہاں پہ لہرایا گیا ہے. اب ماضی کے اندر جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات جب خراب ہوئے ہیں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جہاں پہ کچھ جگہوں کے اوپر پاکستانی جھنڈے جو ہے وہ بارڈر ایریا کے اوپر, کیونکہ پاکستان نے وہاں پہ باڑ لگائی بھی تھی تو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جھنڈے بھی ان باڑوں کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوتے تھے. تو صرف پاکستان کی انسلٹ کرنے کی خاطر یہ لوگ کیا کرتے تھے, وہاں سے ان جھنڈوں کو اتارتے تھے اور اس کے بعد اس پاکستانی جھنڈے کو یا تو آگ لگاتے تھے یا اس کے اوپر پاؤں رکھتے تھے. اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب اس کی جو ہے بے حرمتی کی جائے. لیکن آبویسلی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اس قسم کے نہ تو آرڈرز ہیں اور نہ پاکستانی افواج جو ہے اس قسم کا کام کرے گی. ہمارا کام جو ہے وہ صرف اور صرف دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, نہ افغان عوام کے ساتھ نہ کسی اور گروپ کے ساتھ. ہمارا صرف اور صرف مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرے اور کوآرڈینیٹ کرے تاکہ جو نقصان ان کو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو اور جو ہمیں ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو. امپورٹنٹ بات کیا ہے یہاں پہ, ایک سیاسی اینگل جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ طالبان رجیم جو ہے وہ اس ٹی ٹی پی کے جو گروہ ہیں ان کے اگینسٹ یا مختلف جو انہوں نے ٹریننگ گراؤنڈز بنائے ہوئے آخر ان کے اگینسٹ ایکشن کیوں نہیں لیتی. جب ثبوت موجود ہیں, پوری دنیا یہ بول رہی ہے, تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیتے. اب میری جو سیکیورٹی ذرائع سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ جو موجودہ طالبان رجیم ہے وہ ایکچولی ان ٹی ٹی پی کے کمانڈرز سے خود بھی بہت ڈرتی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ جب یہاں پہ موجود تھا اور جب اس کے اگینسٹ جو انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی تھی تو یہی وہ کمانڈرز تھے جنہوں نے ایکچولی اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا تھا. فائٹرز پرووائڈ کرنا, ایمونیشن پرووائڈ کرنا, ٹریننگ پرووائڈ کرنا, لاجسٹکس پرووائڈ کرنا, بلیک منی پرووائڈ کرنا, یہ سارا کچھ انہی کمانڈرز کے ذریعے ہوتا تھا. امریکہ جب وہاں سے چلا گیا تو ان لوگوں نے مختلف طالبان رجیم کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے حکومت تو سنبھال لی, لیکن یہ کمانڈرز جو ہیں ان کا زیادہ رخ جو ہے اس کے بعد پاکستان کی طرف ہو گیا. تو یہ موجودہ طالبان رجیم جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کمانڈرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے, اور وہ مطلب بند کمروں کے اندر خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں ایکشن لے سکتے. ہم نہ ہمارے پاس کوئی ایسے ایمونیشن ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم بیٹھ کے اس قسم کا کوئی پولیس ورک کر سکیں کہ بیٹھ کے دہشت گردوں کو جو ہم قابو کر سکیں. پاکستان اگر خود کر سکتا ہے تو کر لے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین کے اوپر تو مختلف آپریشنز کرتا ہے, انٹیلیجنس بیس آپریشنز کرتا ہے مختلف شہروں کے اندر. ابھی بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے بہت سے آپریشنز جاری ہیں, لیکن ظاہری بات ہے یا تو پھر آپ پاکستان کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں افغانستان کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو جائیں, اور انٹر ہو کے اس کے بعد جو ہے وہ بھرپور ایک لارج اسکیل آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیں, تو پاکستان کی پوری کیپیبلٹی ہے جو وہ یہ کر سکے. اگر آپ ان کو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کی ہیٹ جو ہے وہ آپ کو بھی محسوس کرنی پڑے گی. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی چونکہ آپ ڈرتے ہیں یا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں آ کے جو ہے در اندازی کرتے رہیں یا وہ دہشت گردی کرتے رہیں. تو پاکستان نیڈس ٹو ٹیک سم ایکشن. دوسری بات یہ کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ سوائے چیک پوسٹ کے یا بارڈر ایریا کا جو 5-10 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کے علاوہ ابھی تک کسی بڑے شہر کے اندر جو ہے وہ پاکستانی جو سولجرز ہیں وہ ابھی تک گراؤنڈ پہ نہیں اترے ہیں. جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ فضائی کاروائی ہو رہی ہے, چاہے وہ ڈرونز کے ذریعے ہو یا وہ پھر پاکستانی فائٹر جیٹس کے ذریعے ہو. ابھی تک کوئی پاکستانی سولجر جو ہے جسے کہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ وہ والا سلسلہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے. جو کاروائی ہو رہی ہے وہ ایریل روٹ کے ذریعے ہو رہی ہے. تو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ اس سلسلے میں یہ بھی ہیں. دوسرا
ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب جو آخری رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ اپنی پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں, گشت بھی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان ٹارگٹس کو جو ہے مزید لوکیٹ کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا جن جگہوں کے اوپر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے وہاں سے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس بھی جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا پورا نیٹ ورک وہاں پہ آلریڈی موجود ہے, جو بیسکلی آپ کو جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس بھی دیتا رہتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ کس قسم کی موومنٹس ہو رہی ہیں. تو پاکستان کے لیے اپنی سیٹلائٹس کے ذریعے یا لوکل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کو ٹریس کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اب فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ کیا افغانستان ایکچولی اس کو اگلے لیول کے اوپر اسکیلیٹ کرنا چاہتا ہے اور کیا پھر اس کے لیے جو اس کی کاسٹ ہے کیا وہ اسے پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے یا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ زبی اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں افغان گورنمنٹ کے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی پاکستانی فوج نے کابل, کندہار اور پکتیا کے بعض علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں, خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. اچھا بڑے حیرانگی کی بات ہے, ہم کھیتوں کے اندر بیٹھ کے بم پھینک رہے ہیں نا, مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم بغیر آنکھیں بند کیے جو ہے بم فائر کر دیتے ہیں, وہ جہاں مرضی جا کے گر جائے. بچوں والی بات ہے یہ, مطلب آپ صرف اندازہ, مجھے تو کبھی کبھار حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کی مزے کا خیز قسم کی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد اگر جاں بحق ہوں گے تو کہیں گے جناب عورتیں اور بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, کوئی دہشت گرد ہلاک نہیں ہوا. مطلب یہ بالکل بچکانہ قسم کی ان لوگوں کی سوچ ہے جو یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب حامد کرزئی جو سابق افغان صدر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی پاکستانی طیاروں نے ایک بار پھر کابل, قندھار اور پکتیا پر بمباری کی ہے. افغان عوام پر ہر حال میں مکمل اتحاد کے ساتھ اپنے پیارے وطن کا دفاع کریں گے اور جارحیت کا جواب بہادری سے دیں گے. پاکستان خود کو اس تشدد اور بمباری سے آزاد نہیں کر سکتا. یہ وہ مسائل ہیں جو اس نے خود پیدا کیے ہیں, بلکہ اسے اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. تو حامد کرزئی ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اینٹی پاکستان رہے ہیں اور دوبارہ انہوں نے اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ بیانات دیے ہیں. ایک اور خبر میں ذرا تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ انڈین سپورٹ جو ہے وہ ان کو کس طرح مل رہی ہے اور آپ کے جو اس سائڈ پہ مطلب اس پڑوس کے اندر جو بھارتی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ان نئے افغان بھائیوں کو جو ہے وہ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ذرا ٹویٹ دیکھیے گا, یہ آدتیہ راج کال ہے اور یہ اگر آپ کو یاد ہو جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں, جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو اس نے ایک فیک لیٹر جو ہے ٹویٹ کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ لیٹر جو ہے جنریٹ کر رہا ہے اور نیچے جا کے ایک لائن اس نے وہاں پہ لکھی ہوئی تھی جس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا پاکستان زندہ باد. مطلب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پاکستان زندہ باد کوئی نہیں کہتا, پاکستان زندہ باد کہتا ہے. تو تب میں نے اس کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا تھا. اب اس کا ایک اور جھوٹ جو ہے پکڑا گیا. یہ بیسیکلی را کا ماؤتھ پیس ہے, یہ ان کا لیپ ڈاگ ہے, تو یہ وہاں سے بیٹھ کے ان کے لیے بیسیکلی کام کرتا ہے. تو اسی سے آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کس طرح یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. ٹویٹ کیا کرتا ہے ذرا پڑھیے گا. کہتا ہے جی افغان طالبان گوز آفٹر پاکستان آرمی ان اے میجر ملٹری آفینسو آن ایف پاک بارڈر ٹل ناؤ. اب آگے اپڈیٹ دینے لگے, اپڈیٹ سنیے گا, بڑے مزے کی ہے. کہتا ہے جی 2 پاکستانی آرمی پوسٹ ان دا ماشین نو ایریا آف ڈورا بابا سب ڈسٹرکٹ ننگرہار ڈسٹرکٹ. اچھا اب بندہ اس سے پوچھے ننگرہار ڈسٹرکٹ, ٹھیک ہے, ننگرہار ڈسٹرکٹ جو ہے کہتا ہے جی پاکستانی پوسٹ کے اوپر وہاں پہ قبضہ ہو گیا. ننگرہار ڈسٹرکٹ افغانستان کے اندر, یہ کون سی پاکستانی پوسٹ ہیں جو افغانستان کے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے پہلے سے بنائی ہوئی ہے. آگے چلیں. اس کے بعد کہتا ہے جی 3 پوسٹ ان دا انارگی ایریا آف گوشتا اینڈ 2 پوسٹ ان دا دوکلم ایریا آف ناری سب ڈسٹرکٹ کنر ڈسٹرکٹ. مطلب کنر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اس نے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اور اس نے کہا جی یہ ہیو بین کیپچرڈ ان ٹوٹل, کہ جناب یہ پاکستانی پوسٹ جو ہے وہ کیپچر ہو گئی. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا بنانا. اچھا اب ظاہری بات ہے کون سے انڈین نے جب وہ اس کی یہ ٹویٹس وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے یا افغانستان کو سپورٹ, کتنے جا کے چیک کرنا ہے یہ جن جگہوں کے نام لکھ رہا ہے یہ کہاں پہ ہیں, یہ نقشے کے اوپر کدھر آپ کو جا کے ملتی ہے. تو بس اس کو جو کسی نے پیچھے سے میسج بھیجا اس نے کہا بس ٹھیک ہے یہی چیپ دو, بس ٹھیک ہے جو جس طرح. اب یہ صرف یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, یا آپ کو ان کے مختلف انڈین میڈیا چینلز کے اوپر یہی ٹکرز جو ہیں وہاں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے, یہی بریکنگ نیوز, یہی ڈبے وہاں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب یہ دیکھیں فلاں ڈسٹرکٹ کے اندر فلاں شہر کے اندر پاکستانی پوسٹ جو ہے تباہ کر دی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے, جبکہ وہ ساری کی ساری ایکچولی افغانستان کے علاقے کی بتائی جا رہی ہیں. اس طرح پروپیگنڈا جو ہے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے یلدا حکیم, انہوں نے بیسکلی ان کے اوپر بڑی سخت جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جناب انہوں نے اسکائی نیوز کے اوپر ایکچولی یہ کوریج کی اور انہوں نے کہا جناب افغان حکومت نے جو ہے وہ یہ جب سے اسکیلیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد افغانستان کی ایئر فورس نے جناب جو ہے وہ پاکستانی شہروں کے اوپر جا کے جو ہے وہ بمباری کی ہے. اب اس کے بعد اس کی وہ کلاس ہوئی ہے یلدا حکیم کی کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں, کیونکہ لوگوں نے سوال کیا بھائی افغانستان کے بعد کون سی ایئر فورس ہے, کون سی ایئر فورس ہے جس نے جا کے پاکستان کے شہروں کے اوپر بمباری کر دی ہے.
سو کچھ تو کامن سینس استعمال کر لیا کریں. میں اسی لیے میں دوبارہ بھی کہوں گا, میرے پرانے جو سبسکرائبرز ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, ظاہری بات ہے ان کو انٹرنیشنل فیم ملتا ہے, بالکل ملتا ہے, سم آف دیم آر ویری گڈ, لیکن ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ یہ جیک آف آل ٹریڈز ہوتے ہیں. ان کو ہر ملک کے بارے میں تھوڑا پتا ہوگا, امریکہ کے بارے میں, انگلینڈ کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, لیکن یہ کسی ملک کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی لوکل جرنلسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ میں اپنے بارے میں بھی کہوں گا کہ میں ٹھیک ہے, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں انٹرنیشنل فیئرز کو بھی کور کرتا ہوں, لیکن اگر مجھے کسی دوسرے ملک کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو اس ملک کا جرنلسٹ مجھ سے بہتر بات کر سکے گا, کیونکہ وہ وہاں کا لوکل ہے, اس کو وہاں کے لوکل حالات کے بارے میں زیادہ بہتر پتا ہے. یلدا حکیم جو ہے وہ ماضی کے اندر عمران خان صاحب کو بھی بہت سپورٹ کرتی آئی ہے, ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی, ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اس نے بہت پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی کامن سینس بھی یوز نہیں کر سکتے. اور آپ اسکائی نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی لچڑ قسم کے چینل پہ نہیں بیٹھے ہوئے, اسکائی نیوز کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر بیٹھ کے آپ اس قسم کی بکواس کر رہے ہیں. اس کے بعد عادل راجہ صاحب, اب ان کا ٹویٹ دیکھ لیجئے. میں نے پچھلے کل بھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ ضروری ہے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. عادل راجہ کیا ٹویٹ کرتا ہے, انٹیلیجنس کمیونٹی کے ذرائع کا دعویٰ ہے. کیڑی انٹیلیجنس کمیونٹی, کیڑے ذرائع, ٹھیک ہے, کہ پاکستانی جنرلوں اور اشرافیہ کے ارکان اپنے خاندانوں کو بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں. اچھا کیا کون رہا ہے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں, جڑا آپ بیرون ملک بیٹھا ہے کہ جی وہ پاکستانی جنرل جو ہیں وہ اپنے خاندان کو بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں کیونکہ وہ افغان جوابی کارروائی کے خوف میں مبتلا ہیں. کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سینئر افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا. اچھا یہ جو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا ہوتا ہے نا, اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ جھول ہوتا ہے. ایکچولی مجھے پتا ہے اس بات کا کہ یہ ہجرت گزشتہ ہفتے شروع ہوئی جو پاکستانی فوج کے اس حملے کے بعد شروع ہوئی ہے, جس میں افغانستان میں بے گناہ شہریوں بشمول بچوں کو ہلاک کیا گیا. یہ کس کی زبان بول رہا ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس کی زبان بول رہا ہے. یہ ہے وہ بے شرمی, یہ ہے وہ بے شرمی. اس نے ابھی جا کے وہاں پہ افغان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی انٹرویو دیا تھا. میں نے پچھلی دفعہ نا, مجھے یاد ہے جب انڈیا پاکستان کا ایشو ہوا تھا, میں نے بہت سے جرنلسٹ اور یوٹیوبر لونڈے لپاڑے جو اس وقت پاکستان کے بیانیے کے اگینسٹ بات کرتے تھے نا, میں نے ان کے نام نہیں لیے تھے, اور مجھ سے بعد میں مجھے احساس ہوا میں نے بہت غلطی کی تھی. مجھے نام لے کے ان کو ذلیل کرنا چاہیے تھا. اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا. اس مرتبہ جو صحافی, جو یوٹیوبر پاکستان کے اگینسٹ اس طرح کی باتیں کرے گا, یا اگر میں نے اس کے کلپس جا کے انڈین میڈیا یا افغان میڈیا کے اوپر دیکھے, آئی ول نیم دیم اینڈ شیم دیم, کیونکہ بس بہت ہو گیا. اس طرح نہیں کام چل سکتا بھائی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جب جنگ ہو رہی ہو تو آپ یہ اپنے کھچر والا جو ہے وہ لا کے آپ سٹارٹ کر دیں کہ جناب یہ دیکھیں جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, پاکستان کی عوام نے یوں کر دیا, ہم تو جناب ساتھ والوں کے ساتھ. تمہاری ایسی کی تیسی, تم ساتھ والوں کے ساتھ اگر جا کے تو دیکھو, اور اگر جانا ہے تو پھر وہیں پہ رہو. ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ ان کے طوطے بن کے جو ہے نا پیں پیں کرنا شروع کر دیں اور ہم چپ کر کے برداشت کریں. ایسا نہیں ہوگا. دس ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو نیم اینڈ شیم دیم. اور خاص طور پہ وہ لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ جو امریکہ والا ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی انسان کا بچہ بن گیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ بھی انسان کا بچہ اس مرتبہ بنا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم اس کے بھی ہوش کہیں اور تھے. اس مرتبہ اس کو آئیڈیا ہو گیا کیونکہ لاسٹ ٹائم عوام نے اس کی اچھی خاصی چترال کی تھی. اس مرتبہ ابھی تک ہی از بیہیونگ ہمسیلف. ذرا لائن لیفٹ ٹو رائٹ اگر گیا نا تو پھر ایسی کی تیسی پھری جائے گی, یہ میں پہلے سے بتا دوں. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سی کے رپورٹر کے مطابق کابل کے متعدد رہائشی اور مقامی حکام کے علاوہ قندھار اور ننگرہار صوبوں کے لوگوں سے جو ہے انہوں نے بات کی ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی اب صورتحال فی الحال جو ہے وہ پرسکون دکھائی دے رہی ہے, اگرچہ سرحد کے دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہائی الرٹ ابھی بھی برقرار ہے. لیٹسٹ جو نیوز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری خبر جو ہے وہ اس وقت یہ آ رہی ہے, لیکن پاکستانی فضائیہ کا گشت جو ہے وہ اس وقت اس بارڈر ایریا کے آس پاس جو ہے وہ جاری ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.